وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، یہ 2026 چل رہا ہے۔ کل میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو بھیجا کہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے کیا سب ٹھیک ہے؟ آپ اس کی اصل حقیقت بتائیں۔ یہ ملک کے مشہور اردو خطیب کے ایک بیان کا ٹکڑا تھا جسے اب تک لاکھوں افراد دیکھ چکے ہیں اور اس کی سنسنی سے سامعین پریشان ہیں۔ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کا قانون ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد دنیا کا نظام بدل دیا جاتا ہے۔ مسلمان بے انتہا سست، مست اور غفلت میں پڑے ہیں۔ قاعدے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ان پر کوئی عنایت نہیں ہونی چاہیے، مگر انہیں جو راحت اور مہلت ملی ہے تو ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میری امت کو دوسرے نبیوں کے مقابلے میں 500 سال زیادہ ملیں گے۔ ہر امت کو 1000 سال ملے اور اس امت کو 1500 سال ملیں گے۔ پھر خطیب صاحب نے اعداد و شمار اور حساب و کتاب کی مدد سے سمجھایا کہ یہ 1441 چل رہا ہے، اس میں سے 1000 سال تو پہلے ہی کٹ گئے، بچے 500 میں سے 441 نکال دیں تو بچے 59 سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہجرت سے 13 سال پہلے ملی تھی، 59 میں سے 13 سال کو اور کم کر دیں تو بچے 46۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی نبی ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا ہے، 46 میں سے 40 اور گھٹا دیں تو بچے 6 سال۔ اس کے بعد خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس اب صرف 6 سال بچے ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کی تائید کے لیے RSS کے اعلان کا بھی سہارا لیا کہ RSS نے پہلے کہا تھا کہ ہندوستان کو 2021 میں ہندو راشٹر ظاہر کر دیا جائے گا، لیکن اب اس کا نیا فیصلہ یہ ہے کہ ہندو راشٹر کا اعلان 2026 میں ہوگا۔ گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث سے تو ثابت ہوا ہی تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس 2026 تک کا ہی وقت بچا ہے۔ RSS کے بیان کے بعد بھی اس کی تائید ہو گئی۔ اس ملک میں کل 720 اضلاع ہیں۔ اگر ہر مسلمان 10 غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو حجت تمام ہو جائے گی اور ظالم قوم مظلوم ہو جائے گی۔ سامعین، اس مختصر سے خطاب میں خطیب صاحب نے ایک ساتھ 6 دعوے کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ کہ ہر 1000 سال کے بعد لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے دنیا کا نظام بدل دیا جاتا ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں 500 سال زیادہ دیے گئے ہیں۔ تیسرا دعویٰ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے۔ چوتھا دعویٰ یہ کہ حدیث کے مطابق یہ 500 سال صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہیں۔ پانچواں دعویٰ یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس دعوت و تبلیغ کے لیے صرف 2026 تک کا وقت ہے۔ چھٹا دعویٰ یہ کہ مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کا کام ڈھنگ سے نہیں کیا، اس لیے غیر مسلم اللہ کے سامنے یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے کہ ہم تک تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچی ہی نہیں تو ہم ایمان کیسے لاتے؟ سامعین، اب ذرا ان دعووں کا علمی جائزہ لیتے ہیں۔ جہاں تک پہلے دعوے کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ یہ درست نہیں۔ کوئی بھی حدیث میری نظر سے ایسی نہیں گزری جس سے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہو کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہر 1000 سال میں اللہ تعالیٰ کا نظام بدل دیا جاتا ہے۔ یہ دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ خطیب صاحب کو چاہیے کہ اس پر اپنی دلیل بھی پیش فرمائیں۔ ہاں، یہ تو ضرور ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سالوں میں امت کی اصلاح کے لیے ایک مجدد بھیجتے ہیں، جس کے نتیجے میں دین کے حسین چہرے پر پڑے ہوئے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، بدعات ختم ہو جاتی ہیں اور اسلام اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ جگمگانے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 149 پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں اس امت کی اصلاح کے لیے ایسی شخصیات بھیجتا رہے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کر دے، دین کو اصلی حالت پر لے آئے۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ اس کی سند بالکل صحیح ہے اور اس حدیث کے رجال سب کے سب ثقہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حدیث مختصر المقاصد میں بھی آئی ہے۔ علامہ زرقانی کہتے ہیں صحیح یعنی یہ حدیث اعلیٰ درجے کی ہے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب تک جو مجدد دنیا میں تشریف لائے ان میں سے چند نام یہ ہیں: سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سامعین، جہاں تک دوسرے دعوے کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ ایسی کوئی حدیث سرے سے پائی ہی نہیں جاتی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث تو ذخیرہ احادیث میں موجود ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی لارجو اللہ تعجز امتی عند ربہا ان یؤخرہم نصف یوم۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں موجود ہے اور حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث تخریج و احادیث المصابیح میں بھی نقل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: انی لارجو اللہ تعجز امتی عند ربہا ان یؤخرہم نصف یوم، یعنی 500 سنۃ۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت اتنی تو عاجز نہ ہوگی کہ اللہ اس کو آدھے دن کی مہلت نہ دے۔ سعد سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا 500 سال۔ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ الاشراف میں حدیث نمبر 3864 کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: تفرد بہ ابو داؤد۔ اس کے علاوہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح الجامع میں اسے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ایک دم ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تخریج و مشکات المصابیح میں اسے لیا ہے۔ مسند احمد میں یہی حدیث اس طرح ہے: ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول لا تعجز امتی عند ربی ان یؤخرہا نصف یوم۔ مسند احمد حدیث نمبر 1464۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کے پاس میری امت اس بات سے عاجز نہیں آئے گی کہ وہ حساب و کتاب میں اسے آدھے دن تک روکے رکھے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے راشد سے پوچھا: کیا آپ کو نصف یوم کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا 500 سال۔ سامعین، مگر اس حدیث میں دوسری امتوں کے مقابلے میں کا اضافہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کے والد کا نام غلط لیا گیا ہے۔ ان کا نام سعد ابن وقاص نہیں بلکہ سعد ابن ابی وقاص ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس امت کو دوسری امتوں کے مقابلے میں 500 سال زیادہ دیے گئے، بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کا حساب و کتاب آدھے دن تک کے لیے ٹال دیں گے، اور اللہ کے یہاں کا آدھا دن ہمارے یہاں کے حساب سے 500 سال بنتا ہے۔ سامعین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ حدیث صرف ابو داؤد شریف میں موجود نہیں ہے بلکہ متعدد کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، مگر کسی بھی کتاب سے وہ مفہوم نہیں نکلتا جو خطیب صاحب نے نکالا ہے۔ یہ حدیث خود ساختہ نتیجہ ہے۔ خطیب صاحب نے اسے دنیا سے جوڑ دیا ہے، حالانکہ اس کا تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں بلکہ آخرت اور روز حساب سے ہے۔ سامعین، حدیث میں بھی کچھ چیزیں خطیب صاحب نے بڑھا دی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی غلط اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار متعمدا، قالہ مرتین وقال مرۃ من کذب علی متعمدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اسے چاہیے
کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسے نقل کیا ہے شعیب ارناؤت نے اپنی کتاب تخریج المسند میں۔ حدیث نمبر ہے 12154۔ محدث کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں بھی اسے لیا ہے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ لہذا حدیث کے نام پر غلط بیانی نہ کی جائے، اس سے عوام کا ذہن متاثر ہوتا ہے اور دین کی شبیہ بگڑنے لگتی ہے۔ سامعین، جہاں تک تیسرے دعوے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ 40 سال کی عمر اللہ کے یہاں نبوت کے نصاب کا ایک حصہ ہے۔ 1-2 نبی کو چھوڑ کر سارے ہی انبیاء علیہ السلام 40 برس کی عمر میں تاج نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی عادت یہی رہی ہے کہ 1-2 نبی کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء کرام کو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت عطا فرمائی۔ یہ معاملہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص رہا ہے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک نبوت ملنے کے وقت قمری حساب سے 40 سال تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن تھی اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 20 دن تھی۔ سامعین، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ بہت پہلے ہوا تھا، اتنا پہلے کہ آدم علیہ السلام کی ذات گرامی بھی باقاعدہ ظہور میں نہیں آئی تھی۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی جان بھی نہ پڑی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نبوت کا فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ان کا ڈھانچہ بن چکا تھا مگر جان نہیں پڑی تھی۔ یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ تقریباً اسی معنی میں ایک حدیث ہمارے نوجوان علماء میں کافی چلی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سامعین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی بھی صحیح حدیث کہیں موجود نہیں ہے۔ جس محدث نے بھی اسے نقل کیا ہے سب نے اس پر سخت حکم لگایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین کے الفاظ کے ساتھ چلائی گئی یہ حدیث موضوع حدیث ہے۔ سامعین، جہاں تک چوتھے دعوے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ بھی درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث دنیا میں پھیلے ہوئے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، خواہ وہ عرب کے ہوں یا عجم کے، افریقہ کے ہوں یا آسٹریلیا کے۔ لہذا کسی عام حدیث کو کسی خاص ملک کے ساتھ خاص کرنا یہ اپنی طرف سے اضافہ اور نسب ملاوٹ ہے جو انتہائی گناہ کی بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک وعید میں نے پہلے بھی نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ قرآن ہو یا حدیث، یہ پوری امت کے لیے ہیں، دنیا کے تمام مسلمان ان کے مخاطب ہیں۔ ہاں، جہاں کسی شخصیت یا ملک کے بارے میں تخصیص آئی ہو تو اور بات ہے، ورنہ عام حدیث کو بغیر کسی دلیل کے خاص کر دینا بہت بڑی جسارت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سامعین، خطیب صاحب کا 5واں دعویٰ یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس 2026 تک کا ہی وقت ہے، اور اپنے اس موقف کو RSS کے اس فیصلے سے مدلل کیا کہ 2026 میں ہندوستان ہندو راشٹر ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ موصوف کا یہ دعویٰ بھی جھول سے خالی نہیں۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کے مطابق 2026 کے بعد ہندوستان میں غیر مسلموں کے درمیان توحید و رسالت کی دعوت کا امکان ختم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک قیامت نہیں آئے گی اس دعوت کا امکان رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث خاص ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔
سامعین، اب آئیے ان کے چھٹے دعوے کا جائزہ لیتے ہیں۔ خطیب صاحب نے نوادرات سے معمور اپنی اس تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ ان 6 سالوں میں ہر مسلمان 10 غیر مسلموں کو دعوت دے دے تو حجت تمام ہو جائے گی اور ظالم قوم مظلوم ہو جائے گی۔ یعنی غیر مسلموں کے پاس یہ کہنے کو منہ نہیں رہے گا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں تھا تو ایمان کیسے لاتے۔ اگر اسلام کی دعوت ان غیر مسلموں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ مظلوم ہو جائیں گے اور مسلمان ظالم ہو جائیں گے۔ سامعین، خطیب صاحب کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ عذاب اسی کافر کو دیں گے جن تک دعوت پہنچی اور ایمان قبول نہیں کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ لیکن یہ کہنا کہ ابھی تک غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور حجت تمام نہیں ہوئی، غلط اور مسلمانوں پر بے بنیاد الزام ہے، اور مسلمانوں کو ظالم کہنا تو سراسر بہتان ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سنا دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مذکورہ آیت الاسراء سے معلوم ہوتا ہے جو شخص بعثت سے پہلے مر گیا یا اس کو نبوت کی دعوت نہیں پہنچی وہ عند اللہ معذور ہے، اس پر عذاب نہ ہوگا اگرچہ وہ شرک کی حالت میں مرا ہو، کیونکہ احکام خداوندی کی معرفت بدون شریعت کے ناممکن ہے اور احکام الہی کی معرفت کے لیے عقل انسانی کافی نہیں، بغیر بعثت کے حجت تام نہیں، اس لیے جس کو دعوت نہیں پہنچی وہ معذور ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ اور توحید خداوندی اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ جو معمولی عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس لیے انکار خداوندی اور شرک میں کوئی معذور نہیں ہوگا اگرچہ اس کو نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے جس میں فقہائے کرام سے دونوں طرح کے اقوال مروی ہیں۔ اس طرح کے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے اور ان کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، تمام عالم کے لیے ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور علماء امت کے ذریعے مشرق و مغرب میں آپ کی دعوت پہنچ چکی ہے، اس لیے سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ سامعین، یہ تھا خطیب صاحب کی ڈراؤنی تقریر کا تجزیہ اور حدیث کی اصل حقیقت۔ اس میں سنسنی خیزی اور حیرت انگیزی کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی بیان کردہ حدیث کا اگر وہی مطلب ہوتا تو ہر زمانے کے علماء نئی نسل کو بتاتے جاتے کہ دنیا کی عمر اب اتنے سال رہ گئی، لیکن ہماری پوری تاریخ اس تذکرے سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خطیب صاحب کی تمام باتیں تخمین و ظن کے قبیل سے ہیں، قیاسات و توہمات ہیں، قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہیں۔ قیامت کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اللہ نے اس کا علم کسی بھی بندے کو نہیں دیا، خود محبوب کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ لہذا سامعین سے درخواست ہے کہ خطیب صاحب کی یہ تقریر نہ سنیں، نہ پھیلائیں اور نہ اس کا دل پر کوئی اثر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خالص صحیح اور سچی بات ہی سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔